اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں حضرت اسرائیل پر اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. کل کے سیشن میں کافی نقطے رہ گئے تھے. طے یہ ہوا تھا کہ آج ہم کل کے انکمپلیٹ سیشن کو کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ وارد ہوں گے مختلف موضوعات میں، جس میں ایک اہم موضوع قبض روح ہے. اوکے، انشاءاللہ آفٹر 30 منٹس ہم قبض روح کے موضوع میں وارد ہو جائیں گے. کل کے سیشن میں ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ احتضار کیا ہے، حالت احتضار کیا ہے. حالت احتضار یعنی موت کے زمانے کا حاضر ہونا اور انسان کا ملائکہ قبض روح کو مشاہدہ کرنا. اوکے، جہاں پر بھی کوئی الفاظ کی مشکل آئے حتماً مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے انٹرپٹ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر. اوکے، کیونکہ یہ کوئی مجلس تو نہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، البتہ مجلس میں بھی کیا جا سکتا ہے، اوکے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ درس ہے، کلاس کی صورت ہے، تو انٹرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے، اور پھر یہ بات ہوئی تھی حالت احتضار وہ حالت ہے جس میں انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ موقع ہے جب انسان کہ دنیا کے آخری لمحات ہیں اور عالم برزخ میں وارد ہونے کے پہلے لمحات ہیں. لہٰذا یہاں پر توبہ معنی نہیں رکھتی. توبہ کا ٹائم یہاں پر انسان پلیز نہیں کہہ سکتا مجھے ایک اور چانس دے دو، یہاں سب ختم ہو جاتا ہے. اوکے، اس کے ہم نے کل مفصل روایت کے ذیل میں ہم نے بات کی تھی. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک محتضر جس کے اوپر یہ حالت احتضار طاری ہو رہی ہے، وہ کیا چیزیں دیکھتا ہے، کیا چیزیں مشاہدہ کرتا ہے. اوکے، اس میں سے پہلی چیز کیا تھی کہ انسان جو کہ محتضر ہے وہ اپنے برزخی مقام کو دیکھتا ہے. اسی حالت میں اپنے برزخی انجام کو دیکھے گا کہ عالم برزخ میں آیا جنت جاؤں گا یا جہنم جاؤں گا، کیونکہ جنت اور جہنم کے بھی مراتب اور لیولز ہیں. جنت اور جہنم برزخ کے اندر بھی ہے، جنت اور جہنم قیامت کے بعد، جو کہ حقیقی جنت اور جہنم ہے وہ قیامت کے بعد ہے. ایک تو یہ چیز، اس کے علاوہ جو چیز انسان دیکھے گا وہ ملک الموت کو دیکھے گا اور دیگر ملائکہ کو دیکھے گا. ملائکہ رحمت کو دیکھے گا، ملائکہ غضب کو دیکھے گا، ملائکہ کاتب اعمال کو دیکھے گا کہ جن کا نام کیا تھا رقیب و عتید. یہ ملائکہ کاتب اعمال کا نام ہے. تیسری وہ چیز تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ تیسری وہ ہستیاں جس کو انسان مشاہدہ کرے گا، دیکھے گا، وہ ہے حضرات معصومین علیہ السلام. اور یہ بات ہوئی تھی کہ مومن ہو یا کافر سب کے سب 14 معصومین کو دیکھیں گے، اور جب 14 معصومین کو اس حالت احتضار میں دیکھیں گے تو اگر محبت ہوئی اس کے دل میں تو یہ محبت کے ساتھ، محبت بے اہل بیت کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور اگر بغض اہل بیت ہوا اس کے دل میں تو یہ اسی حالت میں دنیا سے جائے گا. یہ اس کے اوپر ہم نے کل مفصل بات کی. چوتھی چیز یا کریچرز جس کو یہ انسان، مخلوقات جس کو انسان دیکھے گا وہ ہے شیاطین. مختلف شیاطین کو دیکھے گا کہ جن کا کام لوگوں کے اور مؤمنین اور مسلمین کے دلوں سے ایمان کو ہٹانا ہے، ایمان کو ختم کرنا ہے، تاکہ یہ مومن بے مؤمن ہو کر، بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے. اوکے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کل بات کی تھی. آخری چیز
جس کو یہ محتضر مشاہدہ کرے گا اور دیکھے گا حالت احتضار میں اپنی برزخی آنکھوں سے، وہ اپنی اولاد کو، اپنے اموال اور پیسوں کو اور پراپرٹیز کو اور اپنے اعمال کو دیکھے گا، لیکن کس شکل میں دیکھے گا؟ برزخی شکل میں دیکھے گا، تمثلی شکل میں دیکھے گا، کیونکہ برزخ کا دوسرا نام کیا ہے؟ عالم مثال۔ عالم مثال، عالم برزخ ایک عالم کا نام ہے، اوکے؟ اس میں جو انسان کی یا جتنے بھی مخلوقات عالم برزخ میں ہوتے ہیں وہ تمثلی شیپ میں ہوتے ہیں، برزخی شیپ اور باڈی میں ہوتے ہیں، اپ گریڈڈ ورژن آف دا باڈی ہوتی ہے اس دنیا، اس عالم کے اندر۔ لہٰذا یہ شخص اپنے پیسوں کو، پراپرٹیز اور اموال کو، اپنی اولاد کو اور اپنے تمام اعمال کو برزخی اور تمثلی شکل و صورت میں دیکھے گا۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت روایت امام علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی یہ روایت موجود ہے کہ یہ روایت الکافی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 232 میں آئی ہے، اسی طرح وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 563 میں یہ روایت آئی ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روایت مفصل ہے، اس کو غور سے سنیں، کہ ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا، جب بنی آدم، جب فرزند آدم اس کے دنیا کا آخری دن ہوگا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِّنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا پہلا دن ہوگا، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَعَمَلُهُ، تو اس کے سامنے تمثل کرے گا اس کی مال، اس کے اولاد اور اس کے اعمال۔ اب یہاں پر میں عربک سے فارسی میں آ جاتا ہوں ترجمے میں، تاکہ ٹائم تھوڑا سا کم ضائع ہوا ہمارا۔ البتہ عربک حدیث کو عربک فارم میں بیان کرنا، اس میں ٹائم ضائع نہیں ہے، کیونکہ عربک جو کلام ہے کس کا کلام ہے؟ ائمہ معصومین کا کلام ہے، اوکے؟ چونکہ ائمہ معصومین کا کلام ہے، لہٰذا اس کلام کو آپ عربک میں بیان کریں تو اس کی اپنی نورانیت ہے، لیکن چونکہ ہمیں یہ سیشنز اس کو جلدی ریپ اپ کرنا ہے 15-20 دنوں کے اندر اس ٹاپک کو، تو میں عربک کلام سے تھوڑا سا منصرف ہوتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو اموال ہے، یہ جو اولاد ہے اور یہ جو اعمال ہے، یہ ایک ایک کر کے اس انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ انسان ان سے مکالمہ کرتا ہے، یہ انسان ان سے مکالمہ کرتا ہے، اوکے؟ اب سب سے پہلے سٹیپ پر کون سامنے آتا ہے؟ سب سے پہلے سٹیپ پر اس مومن اور مسلم کے مال اور پراپرٹیز اس کے سامنے آتی ہیں اس برزخی صورت میں۔ اس کو غور سے سنیں۔ یہ شخص جب متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے اموال اس کے سامنے ہیں تو یہ ان کو کہتا ہے کہ خدا کی قسم، کون کہہ رہا ہے؟ یہ مومن۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مومن اس اموال کو، کہ خدا کی قسم میں تجھے کون ہے یہاں پر؟ اموال، میں تجھے حفظ کرنے میں، تجھے بچانے میں بہت حریص تھا اپنی لائف کے اندر، اوکے؟ اور تجھے استعمال کرنے میں بہت بخیل اور کنجوس تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان جو کہ اس وقت حالت احتضار میں اپنے پراپرٹیز کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے حفظ کرنے میں بہت حریص تھا اور تجھے مصرف کرنے میں، یوز کرنے میں، استعمال کرنے میں بہت ہی بخیل اور کنجوس تھا۔ اب جب میری یہ حالت آ چکی ہے، جب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو بتا تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اوکے، معاملہ سینسیٹیو ہو گیا۔ تو بتا تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو مال نے اور پراپرٹی نے اس محتضر کو جواب میں کہا، تو مجھ سے فقط ایک چیز اٹھا سکتا ہے اور وہ ہے تیرا اپنا کفن۔ جتنا تو نے مجھے جمع کیا تھا دنیا میں، اب میں
تجھے فقط تیرا کفن ہی دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں تیرے کام نہیں آ سکتا. یہ مال اور مومن کی کنورزیشن. اب اس کے بعد جب یہ مال اب چلا جاتا ہے, اس محتضر کے سامنے اس کی اولاد سامنے آتی ہے, اس کے فرزندان سامنے آتے ہیں. یہ محتضر کا لفظ تو واضح ہو گیا نا ابھی. محتضر یعنی وہ شخص جس کے لیے یہ حالت احتضار ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جو بھی دنیا سے جانے والا ہے اس کو محتضر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو برزخی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. ناؤ یہ شخص اس کو کہتا ہے, اپنے بچوں کو کہتا ہے, اچھا یہ بچے کس باڈی اینڈ شیپ میں اس کے سامنے آئے ہیں مجھے بتائیں. برزخی باڈی کے اندر, برزخی جسم کے اندر اس کے سامنے آئے ہیں, اوکے, نہ کہ دنیاوی باڈی اور شیپ. اب یہ کہتا ہے ان کو کہ قسم بے خدا, خدا کی قسم, میں نے تم سے کتنی محبت کی. اپنے بچوں سے کہتا ہے میں نے تم سے کتنی محبت کی, میں نے تمہیں کتنا سپورٹ کیا اپنی لائف میں, تمہاری حمایت کی اپنی لائف میں. اب تم بتاؤ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو اس حالت احتضار میں جب میں دنیا سے جانے والا ہوں. بچوں نے جواب دیا کہ ہم فقط ایک کام کر سکتے ہیں آپ کے لیے, وہ یہ کہ ہم آپ کو آپ کی قبر کے پاس لے جا سکتے ہیں اور آپ کو دفن کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم آپ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے. اوکے, اب یعنی خدا نے کوئی قدرت نہیں دی ہے ان اموال کو اور بچوں کو کہ تم اس محتضر کے لیے کوئی کام کر سکو, اس سے تم آخرت میں کوئی نجات دلا سکو. اب ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ انسان کا عمل. انسان کا عمل معلوم ہے کیا ہے؟ عمل یعنی جی عمل, ابھی آپ بیٹھے ہوئے یہ آپ کا عمل ہے, آپ بیٹھے ہوئے یہ آپ کا عمل ہے, میں بول رہا ہوں یہ آپ کا عمل ہے. اس وقت میں بولنے کے ساتھ ساتھ جو میں سوچ بھی رہا ہوں یہ بھی میرا عمل ہے, اوکے, اور میں اس طرح کر رہا ہوں یہ بھی میرا عمل ہے, میں نے یوں کیا اس طرح سے, اوکے, یہ بھی میرا عمل ہے. سب کچھ عمل ہے, بس عمل 24 گھنٹے ہے. سونا بھی عمل ہے, نہ بولنا, خاموش رہنا بھی عمل ہے, اوکے. اب یہ عمل اس انسان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے جو دنیا سے جانے والا ہے. اب یہ محتضر اس کو کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تیری نسبت بہت ہی کراہت رکھتا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ انسان عمل کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری طرف زیادہ شوق نہیں رکھتا تھا کہ میں تجھے انجام دوں, میں عمل کو انجام دینے میں زیادہ شوق نہیں رکھتا تھا, اوکے. میں ہمیشہ ڈس لائک کرتا تھا کہ میں اچھے اعمال کو انجام دوں, زیادہ کیئر نہیں کرتا تھا تیرے بارے میں. اب تو بتا کہ تو میرے لیے کیا لایا ہے, تو میری کیا مدد کر سکتا ہے. عمل اس کو جواب دیتا ہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے جدا نہیں ہوں گا, میں تجھ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گا, بلکہ اگر تم خود دیکھو میں تیری لائف میں, تیری زندگی میں ہمیشہ تیرا دوست رہا کرتا تھا, میں ہمیشہ تیرا ہم نشین. یعنی وہ چیز جو انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے وہ عمل انسان ہے, وہ انسان کا اپنا عمل ہے کہ انسان 24 گھنٹے اس کے ساتھ مشغول ہے. اور میں چونکہ تیری لائف میں, تیری زندگی میں ہمیشہ تیرے ساتھ زندگی گزارتا تھا, تیرا دوست تھا, ہم نشین تھا, تو قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا, قیامت تک میں عمل تیرے ساتھ رہوں گا. قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں, قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں, یہاں تک کہ تیرے اعمال تو قیامت میں اٹھایا جائے گا
اور تیرے اعمال تیرے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا. یعنی کیا اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ انسان کے ساتھ جو الی یوم القیامہ اس کے ہمراہ ہے وہ نہ مال ہے نہ اولاد ہے بلکہ عمل انسان ہے. دیٹس اٹ. بس ہمیں عمل کی طرف زیادہ زور دینا چاہیے, عمل صالح کی طرف زیادہ زور دینا چاہیے, کہ اس کے بارے میں مفصل بحث ہم بعد میں کر سکتے ہیں. اب پورا ٹاپک ہے اعمال کیا ہیں, اعمال کا سٹرکچر کیا ہے, اعمال کا سسٹم کیا ہے جو خدا نے اس عالم ہستی میں رکھا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایک اور موضوع میں ہم وارد ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ سکرات الموت و غمرات الموت. دونوں تعبیریں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں, سکرات اور کیا ہے؟ غمرات. سکرات کیا ہے؟ سکرات جو ہے وہ سکرا کی جمع ہے, سکرتن کی کا پلورل فارم ہے. اوکے, سکرتن سنگولر ہے, سکرات کیا ہے؟ پلورل ہے. سکرات یعنی ایک ایسی حالت جو کہ کنفیوژن کی حالت ہوتی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ایسی حالت, اس کو سکرات کہتے ہیں. یعنی جس طرح ایک نشئی انسان کیسے ہوتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, مست ہو جاتا ہے, جو کر رہا ہے, جو عمل انجام دے رہا ہے, اس کی طرف اسے کوئی توجہ نہیں ہے. اوکے, بالکل فارسی والوں کے بقول گیچ ہے, گیچ یعنی کنفیوزڈ ہے, اصلاً اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہے سکرات. جیسے قرآن مجید کی آیت سورہ قاف آیت نمبر 16 میں آیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. ٹھیک ہے, اور سر انجام سکرات الموت تمہارے لیے آ پہنچے گا ایک نہ ایک دن, اور تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا. یہ وہی چیز ہے, قرآن کہہ رہا ہے, یہ وہی چیز ہے جس سے تم فرار کیا کرتے تھے. بہتر ہے تم زندگی میں موت, اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے, تم سکرات کے بارے میں سوچو. ڈرتے کیوں سکرات سے؟ ویلکم کرو اس کو اپنی لائف میں. غمرات کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ بھی تعبیر قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 93 میں آئی ہے, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. غمرات کا مطلب شدت, سختی, اس کو غمرات کہتے ہیں. کہ اگر اس آیت میں یہ آئے کہ اگر تم دیکھو تو ظالمین جو لوگ ہیں, جو ظالم افراد ہیں, یہ موت کے وقت ممکن ہے ان کو سختیاں دیکھنی پڑیں, شدائد موت میں ان کو سختیاں دیکھنے کو ملیں گی. تو غمرات یعنی سختی, اوکے, ہارڈ شپ, ڈیفیکلٹی. اوکے, یہ سکرات الموت ہے. اب یہ جو سکرات الموت ہے, اس کے بارے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 109 میں اس کی توضیح دی ہے کہ سکرات الموت کیا ہے. ٹھیک ہے, البتہ سوال, یہ کنفیوژن کیوں انسان کو پیش آتی ہے حالت احتضار میں؟ اوکے, ہم حالت احتضار میں, ہم اس وقت قبر میں داخل نہیں ہوئے کہ وہاں ہم بات کریں سکرات نہیں, حالت احتضار میں سکرات الموت کی بات ہو رہی ہے. یہ کنفیوژن کیوں ہوتی ہے؟ یہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا والا سین کیوں انسان کے ساتھ پیش آتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان جب حالت احتضار میں آتا ہے تو حالت احتضار میں یہ پہلی مرتبہ برزخی موجودات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ برزخ سے آئے ہوئے شیاطین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ ملائکہ رحمت و غضب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو کہ سب برزخ سے آئے ہوئے ہیں. اوکے, چونکہ یہ کیوں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے؟ اس کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا. یعنی جب ابھی ہم اپنی لائف میں 35 سال کا ہوں, آپ 40 کے ہیں, 50 کے ہیں, 60 کے ہیں, 20 کے ہیں, 25 کے ہیں, ہمارا ایک اہم ترین وظیفہ یہ کہ ہماری برزخی آنکھیں کھل جانی چاہیے موت سے پہلے. اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے
اور ہماری آنکھیں کھولے، ہم خود اختیاراً اپنی آنکھیں کھولیں. جب کوئی شخص اختیاراً کامیاب ہو جاتا ہے اپنی برزخی آنکھیں کھولنے میں، تو جب حالت احتضار اس کو پیش آئے گا تو کوئی کنفیوژن اس کو نہیں ہوگی، سکرات الموت اس کے لیے واقع نہیں ہوگی. اوکے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام اب سکرات الموت کو اپنے کلام میں دیکھیں کیسے یہاں پر توصیف کرتے ہیں. میرے پاس یہاں پر سامنے فارسی عبارت موجود ہے، خطبہ نمبر 109 آف نہج البلاغہ میں. امیر المومنین فرماتے کہ سکرات الموت میں جو انسان کے اوپر حالت طاری ہوگی وہ قابل توصیف نہیں ہے، یعنی وہ قابل بیان نہیں ہے. میں یہاں پر فارسی پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کرتے ہیں. از طرفی سکرات مرگ و سختی جان دادن، حالت احتضار میں ایک طرف سے جان دینے کی سختی اور سکرات الموت، یہاں کال آ رہی ہے اس موبائل پہ بار بار، سکرات الموت اور حالت سختی پیش آ رہی ہے. و از طرف دیگر، اور دوسری طرف سے انسان کو اس بات کا دکھ ہے، غم ہے کہ فرصتیں ہاتھ سے چلی گئیں، اپورچونٹیز ہاتھ سے چلی گئیں. اوکے، یہ جو پریشانی ہے انسان کو کہ فرصت میرے ہاتھ سے چلی گئی، یہ پریشانی ایک طرف، اور دوسری طرف سکرات الموت کی حالت، یہ انسان کو اس کنفیوژن کے سٹیٹ میں ڈال دیتی ہے. اس وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. در آن لحظات سے سخت اعضای بدن سست می گردد. سکرات الموت کے وقت انسان کے بدن کے اعضاء اور باڈی ممبرز وہ سست ہو جاتے ہیں. و رنگش تغییر می کند، اور اس کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کی باڈی کا کلر بدل جاتا ہے. با لحظه لحظه زیاد شدن آثار مرگ زبان از کار می افتد. جیسے جیسے موت کے لمحات میں اضافہ ہوتا ہے زبان اپنا کام چھوڑ دیتی ہے. و قدرت سخن گفتن سلب می گردد، اور بات کرنے کی قوت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے. ولی همچنان در بین اعضای خانواده خود آنها را با چشم نگاه می کنند. لیکن اسی حالت میں یہ محتضر اور یہ انسان اپنے فیملی ممبرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنکھیں کام کر رہی ہیں، وہ ایک ان کو گھور کے دیکھتا ہے. اوکے، یہ کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وَبَا گُوشْهَایَشْ مِیشَن، اور اپنے کانوں کے ذریعے، سماعتوں کے ذریعے ان کی باتوں کو سنتا ہے. اس کی عقل بھی سالم ہے، اس کی سوچ بھی سالم ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ عمرش را در چه راہی تباہ کر دے. یہ انسان اس حالت میں سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی لائف کو کن چیزوں میں تباہ کر دیا. سکرات الموت میں یہ ہوگا، انسان یہ سوچ رہا ہوگا. اوکے، و روزگارش را در چه چیزهای به پایان رسانده، اور اس نے کون کون سے گولز اچیو کیے لائف میں جو اس کو زیادہ کام نہیں آنے تھے آخرت میں اور حتی دنیا میں. بیاد اموالی می افتاد کہ با خون دل آنها را جمع کرده. انسان سکرات الموت میں اپنے ان اموال and پراپرٹیز کے بارے میں سوچے گا جو اس نے جگر خون کر کے جو ہے ان اموال کو جمع کیا تھا. وقاری بے حلال و حرام ہم نہ داشتے، اور ان پیسوں کو جمع کرنے میں اس نے حلال و حرام کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اس کو معلوم ہے اب مجھے جواب دینا ہے. لذت و استفاده اش برای دیگران و حساب پس دادن و بدبختی اش برای اوما. اب کیا باقی ہے انسان کے لیے؟ اب اس کو جواب دینا ہے. اب لذتیں ختم ہو گئی، اب فقط بدبختی ہی بدبختی ہے. مرگ همچنان بر اعضای بدنش چیره میگرده تا آنجا که اب یہاں تک کہ موت کے لمحات اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اب اس کی سماعتیں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اب اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، اب وہ فقط اپنے خانوادے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ
میرے فیملی ممبرز کے لبوں سے کچھ باتیں نکل رہی ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتا. پس از مدتی چشم او نیز از کار می، کچھ مدت بعد اس کی آنکھیں بھی کام کرنا بند ہو جائیں گی، آنکھوں کی بیٹری بھی تمام شوت، چاہے وہ لیتھیم ہی کیوں نہ ہو، وہ بیٹ ختم ہو گئے اب. اوکے. وروح از بدنش خارج می شود، اب روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے. اب یہ شخص اس مردار کی طرح ہوتا ہے کہ جو اپنے فیملی ممبرز کے درمیان باقی رہ جاتا ہے. بطوری کہ از نشستن نزد او وحشت می کند. یہی شخص جو کچھ سیکنڈز پہلے اپنے فیملی ممبرز کے لیے محبوب ترین شخص تھا، اب مردار میں تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ فیملی ممبرز اس کے ساتھ رہنے میں، چند لمحے بھی گزارنے میں کراہت کا اظہار کرتے ہیں. وَأَز نزدیک شدن بے او دوری می نمایند، اور اس سے نزدیک ہونے میں دوری اختیار کرتے ہیں. یہی فیملی ممبرز درین حال. اب اس حالت میں کیا ہوگا؟ نہ گریے کنندے ای او را یاری می کند، نہ کوئی رونے والا اس کی مدد کر سکتا ہے. ورنہ کسی جوابش را می دہد، اور کوئی اب اس کو جواب دینے والا نہیں ہے. سپس او را برداشتے، اب اس کو اٹھا لیا جائے گا. بسوی آخرین منزل گاہش، اس کی آخری منزل کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، یعنی قبر می برم، اس کو قبر کی طرف لے جایا جائے گا. وبدست سے عملش می سپال، اب اس مردار کو، اس انسان کو اس کے عمل کے ساتھ روانہ کیا جائے گا کہ جاؤ اپنے عمل کے ساتھ اپنے پروردگار کی جانب. خوب. اب یہ جو امام علی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے، ممکن ہے اس کلام سے ہم نا امید ہو جائیں. یہاں پر اساتید ایک توضیح دیتے ہیں امام کے اس کلام کے بارے میں کہ احتمال زیاد ہے کہ یہ کلام جو امام علی علیہ السلام نے جس انسان کے بارے میں بیان فرمایا ہے، یہ وہ انسان ہے جو حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا تھا. اوکے ٹھیک ہے. یہاں پر ٹینشن کی بات اس اعتبار سے نہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ یہاں پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے کہ ممکن ہے ہماری بھی یہ سرنوشت ہو. امام سجاد علیہ السلام دیکھیں کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں. فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، یعنی امام علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ کلام نقل کر رہے ہیں کہ فَإِذَا حَضَرَهُ أَجَلُهُ، جب انسان کی اجل آ جاتی ہے، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، الَّذِي لَا تَأْخِيرَ فِيهِ، جس میں کوئی تاخیر کبھی بھی نہیں ہوگی، بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِرَيْحَانَتَيْن، میں خدا اس انسان کی جانب 2 گل اور 2 فلاورز کو بھیجوں گا. اب دیکھیں وہ تھوڑی نیگیٹو والی حدیث تھی، اوکے تھوڑی ٹینشن والی. اب یہ انسان کو امیدوار کرنے والی حدیث. آپ دیکھیں جب انسان کی اور مومن کی، یہ مومن یا غیر مسلم کی بات، غیر مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب مومن کی موت حالت احتضار میں جب آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو خدا اپنے بندے کے لیے جنت کی جانب سے، جنت سے 2 پھول بھیجتا ہے. اوکے کہ اس پھول کا ایک نام مسخیہ ہے. کیا ہے؟ مسخیہ. اور دوسرے پھول کا نام ہے منسیہ. ٹھیک ہے. یہ مومن جب مسخیہ کو سمیل کرے گا، سونگے گا، تو اس سونگنے سے اور سمیل کرنے سے یہ اپنے مال کی نسبت بے رغبت ہو جائے گا. مال اس کو اٹریکٹ اب نہیں کرے گی. جبکہ شیاطین کا ایک کام یہ حالت ہے اعتذار میں کہ مال کو جو ہے مومن کے سامنے زیادہ برجستہ کر کے پیش کرے کہ دیکھو تم جا رہے ہو دنیا سے، اس تمہارے مال کا کیا بنے گا. لیکن جب یہ مومن اس جنتی پھول جس کا نام مسخیہ، اس کو سمیل کرے گا، مال کی طرف بے رغبت ہو جائے گا. اور یہی مومن جب منسیہ کو سونگے گا، سمیل کرے گا، تو دنیا کی یاد سے غافل ہو جائے گا. دنیا اب اس کو یاد نہیں آئے گی.
اس کے بعد اس مومن کی روح کو اس کے بدن سے جدا کیا جائے گا، اور اس موقع پر یہ مومن دنیا سے جائے گا نجات کی حالت میں. ٹھیک ہے، یعنی خداوند متعال اس قدر رحیم ہے اپنے بندے پر کہ اس نے کتنے گناہ انجام دیے اپنی لائف میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو نجات دوں. البتہ جو گناہ اس نے انجام دی وہ بعد میں اس کو اس کا جواب دینا ہے، لیکن قبض روح کے موقع پر خدا اس موقع پر بھی اس کو امید دلا رہا ہے کہ ڈونٹ وری مائی سن، آئی ایم اسٹل ہیئر. کتنی عجیب بات ہے. بس یہ اہل ایمان کے لیے ایک خوشخبری ہے. اب امام صادق علیہ السلام دیکھیں کیا فرماتے ہیں موت کے حوالے سے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ للمؤمن، موت ایک مومن کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ کأطیب ریح یشمہ فینعس لطیبہ وینقطع التعب والألم کلہ عنہ. موت ایک مومن یا مومنہ کے لیے اس اسمیل کرنے کی طرح ہے، اس چیز کو سونگنے کی طرح ہے کہ جب مومن اس کو سونگتا ہے تو اس اسمیل کرنے سے وہ اپنے سارے غم و غصے بھلا دیتا ہے. یہ مومن کی موت ہے کہ جان دیتے وقت اپنے سارے غم و غصے اور ٹینشنز دنیا کی بھلا دیتا ہے. اب اور بھی یہاں پر روایات ہیں جس کو میں سکپ کرنا چاہوں گا. اب یہاں پر ایک اہم موضوع ہے کہ جان دینے کے کتنے طریقے ہیں. یہاں پر علماء 4 ٹائپس اینڈ کیٹیگریز بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان ان 4 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح جان دے گا یا اس طرح یا اس طرح یا اس طرح. پہلے وہ لوگ ہیں جو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، با اخلاق لوگ ہیں. یہ اچھے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جان بہت آسانی سے اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، جن کی قبض روح بہت آسان ہوگی، جان دینا ان کے لیے بہت آسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صالح تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے قرآن کے دستورات پر عمل کیا ہے، اہل البیت کے دستورات پر عمل کیا ہے. اگر اہل بیت نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو تو یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولو تو یہ سچ بولتے تھے، حق کا ساتھ دو تو حق کا ساتھ دیتے تھے، غیبت نہ کرو غیبت نہیں کرتے تھے، اور تمام دیگر دستورات پر عمل پیدا ہوا کرتے تھے. نامحرم کو مت دیکھو نہیں دیکھا کرتے تھے، اور اس طرح کے تمام دستورات پر عمل پیدا ہوتے تھے. یہ وہ اچھے لوگ ہیں. لیکن ایک اور قسم کے اچھے لوگ ہیں اور نیک اور صالح لوگ ہیں جو سختی سے اپنی جان دیں گے. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ اچھے لوگ ہیں لیکن سختی سے جان دیں گے. یہ وہ مومنین ہیں یا مومنات ہیں جو ایماندار تھے، جن کے اندر ایمان تھا خدا کی نسبت، رسول کی نسبت، ائمہ کی نسبت، لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہوا کرتے تھے. ان کی زندگی گناہ آلود زندگی ہے، گناہ سے پلیوٹڈ زندگی ہے. لہذا یہ گناہ ان کے گردن پر ابھی بھی ہے، توبہ نہیں کی انہوں نے، اس کے اثرات ان کی زندگی میں باقی تھے، اور ان کے اثرات آخرت میں ان کو دیکھنے ہوں گے. لہٰذا یہ مومن جو کہ گنہگار ہے دنیا سے جب جائے گا تھوڑا سختی سے جائے گا، تھوڑا سختی سے جائے گا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بتاتے ہیں ہمیں کہ کیوں سختی سے میں جان دوں گا. یعنی میں اور آپ، البتہ میں گناہ گار میں، آپ تو نہیں، آپ کی نسبت حسن ظن ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں جو کہ گنہگار ہوں. کیوں مجھے سختی سے جان دینی ہوگی؟ بہت بہترین واقعہ. آپ دیکھیں یہ حدیثیں اگر ہماری لائف کا حصہ بن جائے تو لائف کتنی آسان اور نورانی بن جائے. الموت کفارۃ لذنوب المؤمنین، موت کفارہ ہے مومنین کے گناہوں کے لیے. یعنی سختی موت کفارہ ہے گناہوں کے لیے، مومنین کے گناہوں کے لیے. یعنی آخرت میں اس کو پھر تخفیف مل جائے گی. یعنی اس نے اپنے گناہوں کا حساب و کتاب آخرت میں نہیں دینا ہے،
جان دیتے وقت دے دیا اس نے اپنا حساب و کتاب. اب آخرت میں راحت ہے. البتہ راحت نہ اس اعتبار سے راحت ہے، آسان ہے آخرت اس کے لیے، لیکن اس کو حساب و کتاب اپنے تمام اعمال کا دینا ہوگا، کہ جس کے بارے میں ہم قیامت کے چیپٹر میں اگر پہنچ سکے 15 رمضان تک بات کریں گے انشاءاللہ. کتنے کیٹیگریز ہو گئی؟ 2 ہو گئی. تیسری کیٹیگری کون سے لوگ ہیں، کون سے افراد ہیں؟ وہ برے لوگ ہیں جو آسانی سے جان دیں گے، جن کی جان بہت آسان ہوگی، آسانی سے ان کی موت واقع ہوگی. ان میں کون لوگ ہیں؟ کفار ہیں. بعض کفار ہیں، بعض اشقیاء ہیں کہ خدا ان کی جانوں کو بہت آسانی سے قبض کرے گا، ان کی روحوں کو بہت آسانی سے قبض کرے گا. کیا وجہ ہو سکتی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ جی شاید تاکہ وہ آگے چلنے کے جی لیے والی بات تاکہ آخر قیامت میں ان سے کیا کہتے ہیں سختی سے سب کے سب ہے. اوکے. اور اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم مخلوق اس نے یہ سب کیے، لیکن انسان کی اپنی چوائس ہے کہ اس نے کیا مذہب کو اپنایا ہے یا اس کے لیے بھی ایک صحیح ہے. اوکے. اور تو اس کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جو کہ اینڈ میں جنہوں نے بالکل مرتے ٹائم پہ توبہ کر لی. ایک تو حالت احتضار میں توبہ تو قابل قبول نہیں ہے نا. مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لی، مرنے سے 2 دن پہلے توبہ کر، ہاسپٹل میں تھے توبہ کر لی، کوئی توبہ قبول ہے؟ تو وہ لوگ اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے. کون؟ کس کیٹیگری میں؟ یعنی کہ فار ایگزامپل ہم حضرت ہور کی ایگزامپل لے لیتے، مطلب ان کا پورا ٹائم ایک گناہ گار ایسا گزرا بٹ اینڈ میں فوراً سے ان کی توبہ کر. پاسبل ہے، پاسبل ہے. حضرت ہور بھی تو غیر معصوم تھے نا، ہماری طرح تھے بالآخر. ٹھیک ہے، ساری لائف کفار یعنی دشمنان اہل البیت کے ساتھ گزاری، لیکن آخر میں امام کی نورانیت نے ان کے وجود کو لے لیا. یہاں پر توبہ قبول ہے. ممکن ہے یہ 60 سال کی عمر میں ہو انسان کے ساتھ، ممکن ہے 30 سال کی عمر، لیکن جتنا جلدی ہو سکے بہتر ہے. اوکے. یہاں پر ایک اہم وجہ جس کی وجہ سے کفار اور بعض اشقیاء دشمنان ان کی جان بہت آسانی سے لی جائے گی، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. چیریٹی کا کام کیا ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں کو وہ افراد جو ایڈوکیشن اور تعلیم و تربیت کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو تعلیم دلائی. ٹھیک ہے. اور زلزلہ زدگان کی انہوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. تو بالآخر یہ عمل حسنہ ہے نا، بالآخر چیریٹی کرنا، فقیروں کی مدد کرنا، الگ الگ ٹائپس کی مدد کرنا اور اچھے اچھے کام، بالآخر انہوں نے حسنات انجام دیے. ان حسنات کا ثواب اور ریوارڈ ان کو اسی دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. مثلا ان کو لمبی عمر ممکن ہے مل جائے، ان کی ایج زیادہ ہو. آپ جتنے بھی یہ حکمران کو دیکھیں، ویسٹرن حکمران ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، 100 سال 105 سال. حقیقت ہے، آپ فیکٹ صحیح ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں، آج سے 50 سال 40 سال پہلے جمی کارٹر جو کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، کینسر سے لڑ رہا ہے لیکن زندہ ہے. پاکستان میں ایک مومن کو کینسر ہوتا ہے، کیمیو تھراپی کرا کے اس کو سیدھا قبر میں ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ جو یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے 105 سال 110 سال تو یہ ان کا وہ ریوارڈ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اوکے. اگر انہوں نے کوئی نیک کام انجام دیا ہو. البتہ کافرین اور اس طرح کے جمی کارٹر جیسے لوگ تو بہت خونخوار لوگ تھے، دشمنان انسانیت کے دشمن تھے ہیں یہ لوگ. ان کو خدا جو ہے لمبی عمر دیتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں فرعون کو بھی، آپ دیکھیں فرعون اس کو پوری عمر ایک دفعہ بھی سر درد نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی اس کو سر درد فرعون کو کبھی نہیں ہوا. کیونکہ بالآخر جو بھی ہے تو خدا کی مخلوق ہے، لیکن دشمن بھی ہے. دشمنوں کو ساری آسانیاں اس دنیا میں فراہم ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی آسانی نہیں ہے ان کے لیے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوکے. امام کاظم علیہ السلام کی بھی یہاں پر روایت موجود ہے کہ کافروں کو ان کے حسنات کے ذریعے ان کو فلٹر کیا جائے گا اور ان کا صاف صفایا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آخرت میں ان کے لیے کوئی لذت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لہٰذا آخرت ان کے لیے کوئی نفع اور فائدہ ان کو نہیں پہنچائے گی. چوتھی کیٹیگری، 3 ہو گئے، چوتھا اور آخر جو کائنڈ اینڈ ٹائپ ہے، یہ وہ برے لوگ ہیں جو سختی سے جان دیں گے. ان کی جان بہت سخت ان کے لیے وہ لمحہ احتضار پیش آئے گا. یہاں پر ایک بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مرحوم آیت اللہ عراقی کا، کہ جو محدث قمی رحمت اللہ علیہ کے منبر سے یہ خاطرہ نقل کرتے ہیں. یہ خاطرہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ محدث قمی فرماتے کہ ایک دن میں قبرستان میں وارد ہوا، اوکے، وادی السلام نجف اشرف کے اندر. ناگہان میں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب چیخ و پکار کی مجھے آواز آ رہی ہے، ایک دل خراش آواز مجھے آ رہی ہے. جیسے جیسے میں نزدیک ہوا اس آواز کے اندر جو دل خراشی تھی، جو درد مندی تھی، اس میں مزید اضافہ ہو رہا تھا. تو فرماتے کہ اس کے نعرے جو ہے وہ اونٹوں کی طرح تھے، اس قدر بلند آواز میں. پھر یہ فرماتے کہ میں متوجہ ہوا کہ باقی جو لوگ قبرستان کے وہ تو بالکل عادی ہے، نارمل حرکت میں مشغول ہیں، متوجہ نہیں ہے اس چیخ و پکار کی نسبت. مجھے فقط کیوں آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کسی سے سوال کیا کہ بھائی تمہیں یہ آواز نہیں آ رہی جو مجھے آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی. تو پھر مجھے سمجھ میں اچھا صرف مجھے سنائی دے رہا ہے. فرمایا کہ جب میں اس جنازے کی طرف نزدیک ہوا کہ اس کو دفن کیا جا رہا تھا، دیکھا کہ یس آوازیں تو اس جنازے سے آ رہی ہیں کہ باقیوں کو سنائی نہیں دے رہا، اور قبرستان بھی اس چیخ و پکار سے لرزے میں آ گیا ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص ایک انتہائی ظالم شخص تھا جس کو اس وقت دفن کیا جا رہا ہے، کہ اس قدر جیسے ہی اس کو دفن کیا گیا فوراً عذاب شروع، فوراً عذاب کا آغاز. دفن کرنا تھا، عذاب کا آغاز ہو گیا. اس وجہ سے اس شخص کی جانب سے درد مندی کے ساتھ چیخ و پکار محدث قمی رحمت اللہ علیہ کو سنائی دی. تو بعض ایسے ظالمین ہیں کہ خدا ان سے ایسا حساب و کتاب بھی لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اگر جیسے آپ نے یہ کہا کہ عالم سکرات اور عالم غمرات، ایک سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی نہ اس کو اس سے واسطہ نہ اس سے واسطہ، یعنی پلین کریش ہوا یا ایکسیڈنٹ نا سیکنڈ، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی بھی اس کے لیے بھی ہوگا حالت احتضار، کیونکہ حالت احتضار ایسا نہیں ہے کہ تقریباً 10 گھنٹے کا ہوگا، کیونکہ برزخ کے اندر جو زمانہ ہے نا، ٹائم ہے، وہ دنیا والے زمانے کی طرح نہیں ہے. کیونکہ حالت احتضار میں آپ دیکھیں روایات میں ایک بہت اچھی تعبیر آئی ہے کہ جب انسان حالت احتضار میں ہوگا تو وہ اپنی لائف اور زندگی کے سارے ایونٹس کو دیکھے گا، تولد سے لے کر آخر تک، چند سیکنڈز کے اندر، چند لمحوں کے اندر. خوب یہ جو چند لمحے ہیں یہ دنیا کے لمحے ہیں؟ نو، یہ برزخ کے لمحے ہیں جس میں ٹائم ٹریولنگ بہت سپیڈ سے ہے، بہت سپیڈ سے. تو حالت احتضار سب کے لیے ہے. یہ زمانے کی جو بحث ہے نا، ٹائم اتنی امپورٹنٹ بحث ہے، اس کا تعلق مہدویت سے بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا ظہور ہوگا انشاءاللہ، تو ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے جتنے بھی جو یاران و انصار ہیں وہ امام کے ساتھ ملحق ہوں گے. اس کے بعد امام
تمام کنٹریز کے ظالمین سے لڑیں گے اور پوری دنیا میں ایک اسلامی حکومت عدالت پر بیس جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں یہ اس کو کتنا ٹائم چاہیے؟ اندازاً پوری دنیا سے لڑنا ہے, ذاکر پلاننگ ہوگی امام کی اپنی آرمی کے ساتھ, تم وہاں جاؤ, تم وہاں کھڑے رہو, تم وہاں کے سپہ سالار ہو. اوکے, یہ سب کچھ کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے مجھے بتائیں؟ 20 سال, 25 سال, ممکن ہے 5 سال, 10 سال. روایات میں ہے کہ ظہور کے بعد زمانہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ ممکن ہے یہ سب کچھ ایک ہی دن میں ہو جائے. یہ سب کچھ ایک ہی دن میں ہو سکتا ہے کیونکہ زمانہ بہت تیز ہو جائے گا اس زمان. آج ہم نہیں کہتے, ہم بھی یہ بات کہتے کہ ٹائم کتنا جلدی گزر رہا ہے. پہلے ہم نہیں کہتے تھے, لیکن آج فیل ہو رہا ہے کہ زمانہ واقعاً تیزی سے گزر رہا ہے. یہ اسی فاسٹ ٹائم ٹریولنگ کی ایک تجلی ہے کہ ممکن ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں پاسبل ہے, یہ ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام علیہ السلام کا سارا ہدف حاصل ہو جائے, ایک ہی دن میں سارے ظالمین نابود ہو جائیں. لیکن یہ ایک دن ممکن ہے 10,000 سال کے برابر ہو, 10 سال کے برابر ہو, 5 سال کے برابر ہو, وی ڈونٹ نو. لہٰذا زمانے کی بحث البتہ علماء نے مزید ڈسکس کی, اس کو انشاءاللہ کبھی اگلے سال ڈسکس کریں گے اگر عمر بچی تو. خوب, یہ ایک ناگہان موت میں بھی حالت احتضار ہے, برزخی مخلوقات کو انسان دے سکتا. اب یہاں پر سوال یہ ہونا چاہیے, کیا وہ سوال بھی ویلڈ تھا, اب یہ سوال کہ آغا صاحب ہمیں شارٹ کٹ بتاؤ, آسان موت کیسے ہونی چاہیے؟ ایسا کیا کروں جس سے مجھے آسان موت واقع ہو میرے لیے؟ یہاں پر کئی چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, کچھ سے میں فوراً گزر جاؤں گا ہیڈ لائن کی حد تک, اور 1 یا 2 چیزوں کی میں تفصیلات پیش کروں گا. آسان موت کے اسباب اینڈ کازز. سب سے پہلا کاز جس کہ اگر انسان یہ کام کرے تو اس کے لیے موت آسان واقع ہو سکتی ہے, وہ ہے کہ انسان اپنے اندر جو ایمان اور اعتقاد رکھتا ہے وہ عقیدہ اور ایمان صحیح اور سالم ہونا چاہیے. ملاوٹ والا ایمان نہیں ہونا چاہیے, ملاوٹ والا ایمان نہیں ہونا چاہیے. اس میں کہیں بھی باطل اعتقاد نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ روایت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ روایت میں کہ حضرت اسرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے. اوکے, اسرائیل اور ابراہیم کے واقعات الگ الگ موجود ہیں روایتوں کے اندر, ٹھیک ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا ملک الموت کو تو انہوں نے سوچا کہ اب میرا کام ختم ہے, اب ٹائم اوور ہے. ان کو یہ فیل ہوا تو انہوں نے پوچھا, یا ملک الموت اداعن ام نائن, کیا تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو مجھے اس چیز کی طرف دعوت دے, یعنی موت کی طرف, جو میں اپنے اختیار سے بھی حاصل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں تو اپنے اختیار سے موت کے منہ میں جانا چاہتا ہوں, تو کیا مجھے اس کی طرف اب دعوت کرنے آیا ہے؟ اوکے, یہاں پر ابراہیم کا سوال یہ تھا کہ آئے اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو مجھے میری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے تو کیا میرا اختیار ہے کہ میں منع کر دوں؟ اوکے, نو, ابھی نہیں, 10 سال بعد. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اختیار ہے آپ کو, یو ہیو دا ول پاور. حضرت ابراہیم نے فرمایا فَهَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يَمِيتُ خَلِيلًا, اے اسرائیل, اے ملک الموت, کیا آپ نے ایسے کسی دوست کو دیکھا ہے جو اپنی دوست کی جان لیتا ہو؟ کیا آپ نے ابراہیم اسرائیل کو کہنا کہ کیا تو نے کسی ایسے دوست اور فرینڈ کو دیکھا ہے جو اپنے فرینڈ کی جان لیتا ہو؟ اوکے, حضرت اسرائیل علیہ السلام یہاں پر ان آنسرڈ رہ گئے. اوکے, لاجواب رہ گئے کہ میں کیا کہوں ابھی ابراہیم کے اس سوال کے ساتھ. ابراہیم نبی ہے بالآخر.
خداوند متعال یہاں پر فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، ابراہیم کو کہو هل رأیت حبیبا یکرہ لقاء حبیب، اے اسرائیل ابراہیم سے کہو کہ خدا کا پیغام ہے کہ کیا تم نے کسی حبیب اور دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملاقات کرنے میں کراہیت کا اظہار کرتا ہو؟ ان الحبیب یحب لقاء حبیب، حبیب تو حبیب سے ملاقات کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے، اس کا اشتیاق ہوتا ہے. تو بس یہاں پر اعتقاد اور ایمان سالم، جب حضرت اسرائیل ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر اختیار شاید نہیں ہوگا، تقریباً نہیں ہوگا اختیار، مگر یہ کہ کل کا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، کسی کا توسل ہو جائے، اوکے، کوئی رشتہ دار آپ کا یا میرا توسل کرے ائمہ سے، اور اسرائیل جو ہے اس کو حکم آئے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں بالآخر. ایک اور روایت میں آئے کہ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت مومن سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان تر ہوں، تم فکر مت کرو. اسرائیل خود کہہ رہا ہے تم فکر مت کرو، میں ہوں تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوں. ایک اور روایت میں آیا کہ خود اسرائیل اس انسان کی موت کے وقت اس کو شہادتین کی تلقین کرے گا، خود اسرائیل تلقین کرنے والوں میں سے. ملائکہ اس انسان کو خوش آمدید کہیں گے کہ ویلکم ٹو دا نیو ورلڈ. اوکے، اور روایت میں ہے کہ اس قدر یہ ملائکہ خوشبودار ہوں گے، معطر ہوں گے کہ مومن کے لیے جان دینا آسان ہو. یہ بھول جائے گا سختی یہ جان، اس خوشبو کی وجہ سے، حضرت اسرائیل کی رحمت کی وجہ سے یہ بھول جائے گا جان دینے کی سختی کو. اب یہاں پر بہت سارے واقعات میں نہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر مثال کے طور پر واقعات ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں فی الحال. خوب، دوسرا اہم عامل، یہ پہلا ہو گیا. پہلا کیا تھا؟ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ آسانی سے جان دے، سالم اعتقاد، اس کا بیلیف سسٹم صحیح ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے. اگر خدا واقعاً قادر مطلق ہے ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے تو ہمیں خدا کی اس قادریت پر مکمل یقین ہونا چاہیے. اس کو کہیں گے ایمان سالم، اعتقاد سالم بے خداوند سبحان. دوسری اہم چیز جو کہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور شاید اہل سنت ہمارے محروم ہیں، وہ کیا ہے؟ ولایت اہل البیت، خصوصاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت. اس کو قبول کرنا اور اس قبولی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور تنظیم اور آرگنائز کرنا، یہ باعث بنے گا کہ انسان اپنی جان آسانی سے دے سکتا ہے. محبت بے امیر المؤمنین، محبت بے اہل البیت. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت وہی ولایت خدا ہے، التی لم یبعث نبیا قط الا بها، کہ ولایت ہماری ولایت خدا ہے مگر یہ کہ نبی اکرم کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، کسی اور کو خدا مبعوث نہیں کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ولایت اہل بیت، کہ اس کے بارے میں ہمیں مفصل سیشن کی یہاں پر ضرورت ہے کہ کیا مطلب ولایت. ابھی ولایت کا تصور، امیجنیشن انتہائی محدود ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر، انتہائی محدود ہے. اگر میں مبالغہ نہ کروں اور یہ جملہ کہوں، یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ولایت اہل البیت کا تصور ہماری سوسائٹی میں نہ ہونے کے برابر ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے ولایت اہل بیت یعنی کیا. روایت میں ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے جب اس عالم کو خلق کیا تو سب سے پہلی مخلوق جس کو میں نے بنایا وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نور تھا.
یہ نور کیا ہے؟ ہم ان جملوں کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ کمپلیمنٹری جملات ہیں یہ بس ہمیں خوش کرنے کے لیے ہے. یہ ایسا نہیں. یہ اس عالم ہستی کے قواعد اور فطرت کے اندر ہے. حضرت زہرا کی خلقت، ان کی نوری خلقت. یہ کیا ہے حضرت زہرا کی نوری خلقت؟ یعنی جب میں نے دنیا کو خلق کیا تو میں نے علی اور محمد کے نور کو خلق کیا، اور یہ نور آہستہ آہستہ پھر جدا ہوا. یعنی پہلے امام علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایک ہی نور تھا، ایک ہی نور. یہ نور بعد میں جدا ہوا اور پھر الگ الگ اپنے اپنے اسلاب میں گیا، اور پھر امام علی کی ولادت ہوتی، نبی اکرم کی ولادت ہوتی تھی. ورنہ اس عالم میں محمد اور علی کا نور ایک نور تھا. نو ڈفرنس. اب یہ کیا ہے؟ یہ سب علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے حوزات علمیہ کے اندر. اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اہل البیت کے ساتھ اپنا کنیکشن ایجاد نہیں کر پائیں گے صحیح معنوں میں. حقیقت نوری معصومین، معصومین کی نوری حقیقت کیا ہے؟ کہ خدا روایات میں فرما رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کا نور بنایا، پنجتن کا نور بھی. واٹ از دس نور؟ اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. یعنی ہم معرفت اہل البیت کو بہت ہلکا لے رہے ہیں کہ بس یہی جو ابھی اس وقت ہم کر رہے ہیں نا، نماز، روزہ، رمضان، راؤنڈ ٹیبل، کلاسز، مسجد میں جانا، واپس آ جانا، اوکے، اور ایک دو لیکچر سال میں اٹینڈ کر لیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت اچھا لیکچر تھا، بہت استفادہ کیا، ہم اس کو سب سمجھے کہ یہی کافی ہے. نو، یہ تو کافی نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام مجھے بتائیں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کوشچن ہے، واٹ از امام زمانہ ڈوئنگ رائٹ ناؤ؟ ہاں، ہمارے ساتھ تو موجود ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ امام زمانہ یہاں پر بھی موجود ہے، افریقہ میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ان ون ریئل ٹائم ہر جگہ موجود ہے. لیکن کیا کر رہے ہیں امام زمانہ؟ علماء اور اساتید فرماتے ہیں کہ 11 اماموں کی مأموریت اینڈ رسپانسبلٹی ایک طرف، امام زمانہ کی رسپانسبلٹی زمانہ غیبت میں ایک طرف. یعنی امام زمانہ علیہ السلام زمانہ غیبت میں تمام باقی ائمہ سے زیادہ فعال ہیں اور ایکٹیو ہیں. اگر ہمارا امام ایکٹیو ہے تو ہم کیوں ان ایکٹیو رہتے ہیں اور فقط رمضان میں تھوڑے بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، محرم آتا ہے تو تھوڑی بیٹری چارج ہو جاتی ہے ہماری. امام زمانہ تو 24/7 365 days a year سیکنڈ بے سیکنڈ ایکٹیو ہیں. ہم کیوں زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں؟ سوال ویلڈ ہے، اس کا جواب چاہیے ہمیں یہاں پر. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ امام کی پوری کوشش ہوتی ہے دنیا کے جتنے بھی ایونٹس اور حوادث اور فتنے ہیں، ان سب کا رخ ظہور کی طرف گامزن کیا جائے، موڑا جائے. یہ امام کی کوشش ہے. کیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے حوادث کو ظہور کے ڈائریکشن میں لایا جائے؟ ہم حوادث سے کیسے گزرتے ہیں؟ یمن میں قتل عام ہو رہا ہے، اوکے، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ان کو بچائے. فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، موت چیکار کو نہیں دی گئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ دعا کر سکتے ہیں. خوب دعا کرنا بھی اہم ہے. دعا کرنا، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا کرنا ضروری ہے. اس کے یعنی حوادث اور واقعات سے ہم سادہ گزر جاتے ہیں، جبکہ امام زمانہ ایک ایک حادثہ جو دنیا میں رونما ہو رہا ہے اس سے امام سادہ نہیں گزرتے. روایات میں ہے کہ ولایت اہل البیت توحید کی تجلی ہے. لہذا امام علیہ السلام اس روایت میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہاں تک توحید انکمپلیٹ ہے. فرماتے علی ولی اللہ، اس کے بعد امام کی تعبیر ہے
الہا ہونا التوحید، علی ولی اللہ تک توحید کا ایکسٹینشن ہے. یعنی جو علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو اس کی توحید نامکمل ہے. انفارچونیٹلی اہل سنت اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اہل سنت کے علماء کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے کرنے کو. البتہ تشیع کے علماء کے پاس بھی کوئی نئی بات کرنے کو نہیں ہے ظاہراً، لیکن اب حوضہ علمیہ کم میں جائیں، ہر چیز کا سلوشن وہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے. بٹ کوائن کا سلوشن، آیا یہ صحیح ہے نہیں ہے. کرپٹو کرنسی، آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. LGBT، اس کا نظریہ اسلام کیا دیتا، آیا اسلام کے نزدیک واٹ از LGBT، اسلام کے نزدیک ٹرانسجینڈر کیا ہے. یہ جو نئے مسائل آ رہے ہیں اسلام کے پاس کوئی حل نہیں ہے کیا؟ حل ہے نا. تو کیوں یہاں پر سولوشنز پاکستانی معاشرے میں سولوشنز پیش نہیں کیے جاتے، جبکہ مجتہدین کو آپ دیکھیں ہر نئے موضوع پر ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کا اسلامی رائے حل دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر مجھے نہیں پتا کیا بے برکتی ہے. اوکے، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، کوئی سوال نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. بریک لینا ہے، بریک لے لینا. بریک لینا ہے کسی کو پانی پینا ہے پانی پی لے اٹھ کے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کو ہوا کھانی ہے وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے، بس ہمارے پاس زیادہ ٹائم کا، میں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. تیسری اہم چیز جس میں اس وقت پورا پاکستانی معاشرہ مبتلا ہے، بلا استثناء، اگر میں اس میں مبالغہ نہ ہو، سب ہم مبتلا ہیں، اور یہ باعث بن سکتا ہے اگر ہم اس کو ٹھیک نہ کریں تو یہ باعث بن سکتا ہے کہ ہماری قبض روح سختی سے ہو. اس کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں مزید کریں گے. وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، ریلیشنز ود دا بلڈ ریلیشنز، خالہ، ماموں، چاچا، چاچی، تایا، تائی، اوکے، ان ماں باپ بچوں کا آپس میں رابطہ، بھائی بہن کا آپس میں رابطہ، بھائی بھائی کا آپس میں رابطہ، بہنوں کا آپس میں رابطہ، چاچا اور بھتیجے کا آپس میں رابطہ، خالہ اور بھانجے کا آپس میں رابطہ. یہ جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ قطع رحمی. قطع رحمی ود دا کلوز ریلیٹیوز یہ باعث بنے گا کہ انسان کی جان ممکن ہے سختی سے لی جائے. کیا روایتیں دیکھیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں. یہ روایت بحال الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 65 میں آئی ہے. من احب ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت، جو یہ چاہتا ہے کہ خدا سکرات الموت میں اس کو تخفیف اور ڈسکاؤنٹ اور کمی عطا کرے، فَلْيَكُنْ بِقَرَابَتِهِ وُصُولًا، تو وہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ متصل ہو جائے، صلہ رحمی اختیار کرے. وَبِوَالِدَيْهِ بَارًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی اختیار کرے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر انسان یہ کام کر لے، حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، تو سکرات الموت اس صورت میں اس کے لیے آسان ہو جائے گی. یہ امام صادق کی گارنٹی ہے ہمارے لیے. اس سے بڑی اور گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر صلہ رحمی کے حوالے سے مفصل ہم بحث کرنے والے ہیں اپنے 9 بجے والے سیشن کے اندر. مفصل بات آئے گی صلہ رحمی کے اوپر. یہاں پر قواعد ہیں صلہ رحمی کے، قطع رحمی کے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آغا صاحب ہم نے تو سلام کیا اس کو لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اب کیا ہم ذمہ دار ہیں یا ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ سب کچھ اس میں آئے گا خانوادہ اہل بیتی کے 9 بجے والے سیشن میں. آئندہ سیشن میں انشاءاللہ اس کو ہم ٹچ کریں گے صلہ رحمی کو. چوتھی چیز جس سے انسان کی جان آسانی سے خداوند سبحان لے گا حضرت اسرائیل کی جانب سے، وہ ہے مسلسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیحات کو پڑھنا. نماز کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں مسلسل پڑھنا اس کو.
اس کو نہیں چھوڑنا تاکہ بات کے بعد. سلام کے فوراً بعد پہلا کام حضرت زہرا کی تسبیح, کوئی اور کام نہیں. کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے یہاں پر. چونکہ نماز جلدی ختم کرنی ہے, 20 منٹ میں ریپ اپ کرنا ہے نماز جماعت کو, کہ کسی عالم نے, کسی امام نے نہیں کہا کہ بھائی 20 منٹ کے اندر اپنی مسجد کو بند کرو, اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے کمیونٹیز کے اندر. لہٰذا آپ دیکھیں بعض مساجد میں جیسے نماز ختم ہوتی ہے صلوات کے بعد ایک دعا اور فوراً اقامہ, اگلی نماز کا اقامہ. فرصت نہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے. میں نے خود اپنے استاد سے یہ بات پوچھی جو کہ آیت اللہ بہجت کے بھی شاگرد ہیں. میں نے پوچھا کہ آقا صاحب مجھے ایک بات بتائیں, نماز جماعت کے دوران بعض اوقات فاصلہ کم ہوتا ہے, جیسے نماز ظہر ختم ہوتی ہے 3 منٹ بعد نماز عصر کے لیے امام جماعت کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں ہم کون سا عمل بجا لائیں؟ کیا نماز کی دعاؤں کو بجا لائیں یا حضرت زہرا کی تسبیح؟ انہوں نے فرمایا حضرت زہرا کی تسبیح. ٹائم نہیں ملے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح. بعض لوگوں کی عادت انفارچونیٹلی کیا ہے, جیسے نماز ختم ہوتی ہے فوراً اٹھ کر اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں, تسبیح نہیں پڑھتے, کچھ بھی نہیں کرتے. یہ بہت بے برکتی کا باعث ہے, بہت بے برکتی کا باعث ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بالآخر ماں ہے, ماں. اگر ماں تو مہربان ہوتی ہے اپنے بچے کی نسبت, تو یہ رحمت اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت زہرا ہم پر اپنی نظر ڈالیں تو ہمارا ان کے ساتھ ارتباط ہونا چاہیے. اس کا ایک طریقہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اس سے موت آسان ہو جاتی ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ابھی تک؟ 4 ہو گئی, کیونکہ آپ لکھ رہے ہیں, لکھنے کی برکت ہو گئی نا. ٹھیک ہے الحمدللہ. پانچویں چیز کیا ہے؟ نماز اول وقت. نماز اول وقت انسان کو قبض روح میں مدد دیتی ہے. 6 چیز عقیق کی انگوٹھی پہننا, عقیق کی انگوٹھی پہننا. 7ویں چیز لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. آپ کو پتا ہے لا حول ولا قوہ کا ذکر کس نے دیا ہمیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط زمین پر ہوا تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے ان کو کچھ دنوں تک جدا رکھا گیا تھا. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی غمگین رہا کرتے تھے, کیونکہ ایک ہی مخلوق تھی یعنی حضرت حوا جو ان کو ان کے لیے تسلی بخش تھی, تسکین دہندہ تھی ان کے لیے, وہ بھی ان سے جدا کر دی گئی کچھ دنوں کے لیے. حکمت تھی اس کے پیچھے. تو حضرت آدم بہت غمگین رہا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو کہ رئیس الملائکہ ہیں, وہ آتے ہیں حضرت آدم کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی پریشانی سے تھوڑی سی فراغت حاصل کرو, اپنے غم و اندوہ کو, اپنی سیڈنس کو ختم کرو, تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر پڑھو. اوکے, لہذا لا حول ولا قوت کو پڑھ کر ہم حضرت جبرائیل سے بھی کنیکشن اور ارتباط ایجاد کر سکتے ہیں, ان سے متوسل ہو سکتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 7. 8ویں چیز دعائے عدیلہ کا پڑھنا. 9ویں چیز ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. اور آخری چیز 10ویں چیز ماہ رجب میں روزے رکھنا جس قدر ممکن ہو. ماہ رجب میں روزہ رکھنا جس قدر ممکن ہو. لہٰذا میرے خیال میں یہاں پر کافی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی تھوڑا تھک گیا ہوں, انرجی کم ہو گئی ہے. لہٰذا اگرچہ ایک اور چیپٹر باقی تھا, ایک اور ٹاپک باقی تھا, یعنی قبض روح, وہ اس کا ٹاپک انشاءاللہ باقی ہے. تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم قبض روح کے موضوع میں وارد ہوں گے. حضرت اسرائیل سے مزید ہم جانکاری حاصل کریں گے, ان کے بارے میں ہم مزید جان سکیں گے.
اور اسی طرح ہم قبر اور برزخ میں وارد ہو جائیں گے کل کے سیشن میں، اور دیکھیں گے کہ برزخ کیا ہے، برزخ کی لائف کیسی لائف ہوتی ہے، اور اس کے اگلے سیشن ان ڈے آفٹر ٹمورو ہم سوالات عالم برزخ کو دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ قیامت میں، البتہ قیامت سے پہلے رجعت میں وارد ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت میں وارد ہوں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، 5 منٹ سوال جواب کے لیے رکھ لیتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو۔ جی نوواں کون سا؟ سورہ اخلاص کا؟ سورہ اخلاص نماز میں پڑھنی ہے؟ نماز کے بعد، نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد؟ بھالے نماز ختم کرنے کے بعد سورہ تسبیح تسبیح پڑھیں، اس کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اچھا، جس رکعت سے اس طریقے سے تشہد میں بیٹھے اسی طریقے سے، یا پلوٹی مار؟ آپ کی مرضی ہے، کم از کم مصلی پہ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے آپ جس انداز میں بیٹھے مصلی پر، وہ کوئی اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ موت کے معارف کو بخوبی انداز میں سمجھ سکیں، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ نے ایک چیز مجھے نہیں پتا حس کی ہے نہیں کی ہے، لیکن اگر انسان انہی ٹاپکس پر غور کرے گھر پہ جا کے، تو آپ دیکھیں اس میں کتنے تربیتی نکات ہیں۔ ہم تربیت کے لیے کہیں اور جاتے ہیں اور ٹاپکس کی طرف جاتے ہیں، جبکہ موت اہم ترین تربیتی موضوع ہے، خصوصاً ہمارے زمانے کے لیے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان موضوعات کو سمجھ سکیں، اور ماہ رمضان جو کہ عنقریب بہت زیادہ نزدیک ہو چکے ہیں، ماہ رمضان کے تمام لمحات سے بخوبی استفادہ کریں، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم ایک کیا کہتے ہیں بنیادی ڈیسیشن لینے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی زندگیوں کے حوالے سے، کہ خدا ہمیں ایک اسپرچول اور روحانی اور معنوی انقلاب برپا کرنے کی ہمیں اس ماہ رمضان توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔